السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک دن ہم سبھی کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ قبر کا مرحلہ، قبر کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی، ہدایت دی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے، کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ جب جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ لوگو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ نکل گیا، اور جو اس میں پھنس گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے آگے کے راستوں میں اور پریشانی مشکل ہی ہے۔ خلاصہ یہ کہہ لیجئے کہ قبر کا عذاب، قبر کا مرحلہ، یہ قبر بہت ہی خطرناک جگہ ہے، اور اس مرحلے سے ہم سبھی کو ہو کر گزرنا ہے۔ اسی لیے ہم قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں، اور قبر کے سوال اور جوابات اور قبر کے بارے میں جب ہم کہیں سنتے ہیں تو ہم سہم جاتے ہیں، ہمارے اوپر خوف طاری ہو جاتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے آئے تھے، اللہ کے پاس سے بخشش کا پروانہ ملا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے اور دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسکرین پر بھی آپ اس دعا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اس دعا کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، میں عذاب قبر، عذاب دوزخ، زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا بخاری شریف میں حدیث نمبر 1377 پر 1377 پر یہ دعا وہاں پر مذکور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو، اس کا خوب اہتمام کریں۔ جہاں پر ہم اور دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو اس دعا کو بھی ہم شامل کر لیں، اس دعا کو یاد کر لیں، اور اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے جانکاروں کو بتائیں، اور اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، امی ہیں، ابو ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، چھوٹے بچے ہیں، سب کو یہ دعا سکھائیں اور اس دعا کا خوب اہتمام فرمائیں۔ اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور آخرت کے جو مرحلے ہیں، آخرت کے جو منازل ہیں، ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہم سب کو نصیب فرمائے۔